ہمارے مہمان، خصوصی خطیب جو انڈیا سے بلانگ کرتے ہیں اور ایک عرصہ سے یہاں پہ جاب بھی کرتے ہیں، اللہ اور رسول کے اور دین محبوب دین اسلام کی خدمت بھی کر رہے ہیں، میں ملتمس میں ہوں جناب حافظ علامہ سید مولانا مقتدر مظہر صاحب سے کہ وہ ہم حاضرین کو اپنے خطاب سے محظوظ فرمائیں۔ جناب حافظ ڈاکٹر علامہ مقتدر مظہر صاحب۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ على كل مسلم ومسلمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بحسن أصواتكم أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قابل صد احترام و تعظیم معزز محترم حضرت مولانا حافظ افتخار احمد صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، استاد مدنی اسلامک اینڈ کلچرل سینٹر، صدر مجلس محترم جناب خان مسعود صاحب، محترم جناب عتیق الرحمان صاحب، محترم جناب اختر علی صاحب، معزز سامعین کرام، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیاری بیٹیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یقیناً
آج کا دن سرزمین بریشیا کے رہنے والے شمع محمدی کے پروانوں کے لیے ایک تاریخی اور یادگار دن ہے، اس لیے کہ سرزمین بریشیا دیار غیر میں، دار الحرب میں، جہاں پر اسلام آزاد نہیں ہے، اسلام مختلف طریقے سے جکڑا ہوا ہے، توحید کا نعرہ لگانا اور اسلام کو پھیلانا بڑا ہی کٹھن مسئلہ ہے۔ ایسے موقع پر سرزمین بریشیا کے گوادر کے اس رہنے والے شمع محمدی کے پروانوں نے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے اس حدیث کی تکمیل کرتے ہیں۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اے عمر، ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ اس زمانے کے اندر اللہ کے احکامات پر، جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا جس طرح سے کہ ننگی ہتھیلی پر انگار کا ڈنڈا رکھنا۔ آج وہ دورہ ہے، اس دیار غیر میں، اس کفرستان میں توحید کا پرچم لہرانے کے لیے جو آپ نے بنیاد ڈالی ہے، اور بنیاد بھی کس چیز کی؟ توحید و سنت اور قرآن کریم کی اشاعت کی۔ میں نے قرآن کریم فرقان حمید سورہ حشر کی بہت ہی مشہور آیت کریمہ کی تلاوت کا ایک حصہ میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لو انزلنا، کہ اگر ہم نازل کرتے ھذا القرآن، اس قرآن کو، علی جبل، پہاڑ پر۔ دنیا میں بظاہر طاقتور کون سی چیز ہوتی ہے؟ لوگوں نے محنت کی لوہے پر اور لوہے کو ہوا میں اڑا دیا، لوگوں نے محنت کی پانی پر، سمندر کا سینہ چیر کر کشتیاں دوڑا دیا، لوگوں نے محنت کی زمین پر اور زمین پر گھوڑے دوڑا دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین کے اندر میخ گاڑی ہے تاکہ زمین ڈس بیلنس نہ ہو سکے، اور وہ میخ کیا ہے؟ پہاڑ سے بلند اور طاقتور چیز کو کسی میں نہیں بظاہر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ علی جبل، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے، لرأیتہ خاشعا، تو ہماری خشیت سے، متصدعا من خشیت اللہ، کہ ہماری خشیت سے، ہماری خوف سے یہ پہاڑ ریزہ ہو جاتا ہے۔ جب قرآن کریم کو نازل کرنے کا وقت آیا تو اتنی بڑی زمین آج تک کسی نے ناپا ہے؟ کتنی بڑی ہے؟ کتنی بڑی زمین ہے؟ یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی اتنی بڑی زمین ہے، ارے بھائی یہ تو آپ کی نظر کی حد ہے۔ زمین اتنی بڑی ہے، اور کتنے زمین ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 زمین اور 7 آسمان پیدا فرمائے ہیں۔ سماوات والارض فی 6 ایام، 6 دنوں کے اندر پیدا فرمائے ہیں، اتنی بڑی زمین۔ اور جب قرآن کریم کو نازل کرنے کا وقت آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے کے پھیلاؤ سے کہا کہ اے زمین، میں تجھ پر اپنا کلام نازل کرنا چاہتا ہوں۔ تو زمین کانپ اٹھی اور کہا کہ مولا، مجھ میں یہ طاقت نہیں، مجھ میں ہمت نہیں، قرآن جیسے عظیم کتاب کا بوجھ کو میں برداشت کر سکوں۔ کہا کہ اے آسمان، تو بلند ہے، تو بلند ہے، تجھ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا،
چاند پر پہنچ گئے، سیاروں تک پہنچ گئے، لیکن آسمان کتنی دور ہے کوئی نہیں پہنچ پایا۔ کہا کہ آسمان، بھائی ذرا فون بند کر دیں، فرمایا کہ آسمان، اچھا ایک گفتگو ہو جائے بچوں کے تعلق سے بھی کہ بیٹا جو نظر آ رہا ہے آپ کو آسمان کتنا بڑا ہے؟ آسمان آپ نے کبھی اس کو میجرمنٹ کیا ہے؟ اتنا بڑا آسمان ہے۔ ہم جو دیکھتے ہیں نا یہ آسمان نظر نہیں آتا، یہ تو یہ کلاؤڈز ہیں، یہ بادل ہیں، آسمان بہت اونچائی پر ہے۔ اور آسمان کتنے ہیں بچوں؟ 7 آسمان ہیں۔ کتنے؟ 7۔ کون تھی؟ 7 آسمان ہیں۔ اب ذرا یہ بھی سن لو کہ یہ جو آسمان ہے نا یہ سب سے چھوٹا آسمان ہے، سب سے چھوٹا آسمان ہے۔ اس کے اوپر دوسرا آسمان ہے، وہ کتنا بڑا ہے؟ حدیث شریف میں لکھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو آسمان نظر آ رہا ہے اس آسمان سے کتنا بڑا دوسرا آسمان ہے، پھر تیسرا آسمان کتنا بڑا ہے۔ اس کی مثال دے کر فرمایا کہ زمین پر اگر کوئی بکری کا بچہ کھڑا ہوا ہو، زمین پر کوئی بکری کا بچہ کھڑا ہوا ہو اور آسمان سے کوئی بکری کے بچے کو دیکھے، نظر آئے گا؟ مائکروسکوپ، ٹیلیسکوپ سب فیل ہو جائیں گے۔ تو جس طرح سے آسمان کے نزدیک ایک بکری کا بچہ ہے جس کی ویلیو ہے، جتنی اس کی اہمیت ہے، جتنا اس کا حجم ہے، فرمایا کہ دوسرے آسمان کے نزدیک پہلا آسمان اتنا چھوٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا اب تیسرا آسمان، پھر تیسرا آسمان اتنا بڑا ہے کہ دوسرا آسمان ان کے نزدیک ایک بکری کے بچے کے، اس پہ چوتھا، پھر 5واں، پھر 6واں اور 7واں، اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے جس کو عرش الہی کہتے ہیں، جہاں پر جبرائیل بھی اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں۔ اس کے آگے جب سے کائنات بنی ہے یا جب سے کائنات بنانے کا تصور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذہن میں آیا ہے، آج تک کوئی جبرائیل کی حد سے آگے نہیں جا سکا۔ نہ کوئی ولی، نہ کوئی قطب، نہ کوئی ابدال، نہ کوئی پیر، نہ کوئی خلیفہ، نہ کوئی صحابی، نہ کوئی نبی وہاں تک پہنچا، اور اگر پہنچا تو وہ ایک تھے جو باعث تخلیق کائنات ہے، اس کے صدقے میں زمین کا فرش بچھایا گیا، آسمان کا ڈیرا لگایا گیا، جو زہرا کے بابا بھی ہیں اور حسنین کے نانا جان بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، جوہر عشق مصطفیٰ علامہ ڈاکٹر مقتدر مظہر صاحب، جزاک اللہ۔ تو جہاں پر جبرائیل نے کہا آقا اگر میں اپنی جگہ سے رتی برابر بھی جنبش کروں، چلوں نہیں، چھلانگ نہیں لگاؤں، جنبش بھی کروں، حرکت بھی کروں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی سے میرے پر جل کر خاک ہو جائیں گے۔ اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں سے تو آپ جائیں اور بلانے والا جانے اور جانے والا جانے، کیسے جانا ہے؟ اور حضرت نے کیا خوب فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ کون جانے کہ وہ کہاں تک گئے، کون جانے کہ وہ کہاں تک گئے، وہ وہاں بھی گئے، وہ یہاں بھی گئے رہے، سچ تو ہے بس یہی کہ بقول رضا اس کے جلوے اسی کو دکھانے چلے۔ اس کا نام معراج ہے۔ دوستو، بزرگوں، بات چل رہی تھی جبرائیل کی، یاد آ گیا واقعہ۔ جبرائیل علیہ السلام نے جو سدرۃ المنتہا ہے، جو جگہ ہے سدرہ منتہا یعنی کہ the last ending point، وہاں سے کہا